قومی نظریہ ہمیں بھلانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پہ بنا، جس کلمے کی، جس نعرے کی بنیاد پہ بنا، جب پاکستان کی جدوجہد ہو رہی تھی تو ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو بچوں، جب اس جدوجہد کی بنیاد پہ 1906 کے اندر جب وہاں کے مسلمان، پورے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان مل کے آل انڈیا مسلم لیگ کی جب داغ بیل ڈالتے ہیں تو وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ ایک خطہ سرزمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ مساوات کی بنیاد پر ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ہوں، آپ جیسی بچیوں کو اپنے میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے مواقع ہوں، اور جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو، اور ان اقلیتوں کو بھی معاشرے کے اندر آگے بڑھنے کے وہ تمام مواقع ملیں جو وہاں پر ایک خطہ سرزمین جس کو حاصل کیا جائے وہاں پر مسلمانوں کو ملیں۔ اس جدوجہد کا جب آغاز ہوا تو قائد اعظم نے جب اس کو مسلم لیگ کی سربراہی لی اور جب انہوں نے اس جدوجہد کا آغاز کیا تو اس کے رول ماڈلز، اس کا ہراول دستہ، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، آپ جیسے نوجوان بچے اور بچیاں جنہوں نے پاکستان کا پیغام گھر گھر پہنچانا شروع کیا، پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی۔ 1940 میں جب قرارداد لاہور پیش کی گئی تو اس قرارداد کے اندر اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مطالبہ کیا گیا اس خطے کا، اور آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے بزرگ اتنے جدوجہد کرتے رہے۔ ہمارے بزرگ ایک خواب کی تعبیر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا، لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس ملک کے اوپر پہلے دن سے ہی حملے شروع ہو گئے۔ اس ملک کے جو وسائل تھے، جو پاکستان کا حق تھا، پہلے کشمیر کو کاٹا گیا، پہلے جونا گڑھ کو، حیدرآباد دکن کو۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان جگہوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ آنے کا، لیکن پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے ہی زیادتی کی گئی۔ پاکستان کے وسائل، پاکستان کے اندر دفتری کام کے لیے، لکھنے کے لیے سیاہی تک نہیں تھی۔ پاکستان کے اندر سٹیپلر جو کہتے ہیں آپ، اس زمانے کے اندر جو سوئی تھی، سوئیاں تک نہیں تھیں، کانٹے استعمال کر کے کاغذوں کو جوڑا جاتا تھا، لیکن ایک اسپرٹ تھی، ایک جذبہ تھا کہ اس ملک کو کامیاب کرنا ہے۔ قائد اعظم کی سربراہی میں جو اتنی قربانیاں دیں، اس ملک کو انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر ممتاز کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ اسرائیل اپنے نظریے کو بچانے کے لیے سفاکیت کی آخری حد تک چلا گیا۔ اسرائیل اپنے ایک جھوٹے نظریے کو بچانے کے لیے اس نے ایسا آگ اور خون کا بازار گرم کیا کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسرا نظریاتی ملک پاکستان، اس کے اندر غدار چھوڑے گئے، میر جعفر اور میر صادق چھوڑے گئے پہلے دن سے ہی کہ پاکستان کی اساس کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی بنیاد کو کمزور کیا جائے، نوجوان نسل کو 5th جنریشن وار میں لگا کے اپنے ہی ملک سے متنفر کیا جائے۔ پاکستان نے اپنی 75-77 سال کی جو زندگی ہے اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اس نے جنگیں لڑیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بقا کے لیے۔ اس نے اپنا ایک بازو گوایا
مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، پاکستان کے اوپر بار بار حملے کیے گئے، پاکستان کی اساس پر حملے کیے گئے، اور سب سے بدبودار جھوٹ جو بولا گیا کہ یہ جو سرحدوں پہ کھڑے آپ کی اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ عرب ورلڈ کے اندر تحریر سکوئر جیسی تحریک شروع کر کے عرب سپرنگ کا نام دے کے وہاں پہ کہا گیا کہ ہم یہاں کے چینج لے کر آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پہ آج شام، عراق، لیبیا، مصر، ان ممالک کے بچوں جن کے ذہن پراگندہ کیے گئے، ان کا تو مستقبل ختم ہوا ہی ہوا، ان ممالک کے مستقبل کے اوپر ایک کویسچن مارک لگ گیا۔ پاکستان کے اندر بھی 5th جنریشن وار کو مسلط کیا گیا، اداروں کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ جوان بچے جو سرحدوں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، ان کی بھی آپ کی طرح کی بہنیں موجود ہیں، ان کے والدین موجود ہیں، ان کے بھائی موجود ہیں۔ وہ تو جب وردی پہنتے ہیں تو وہ قوم کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کے آپ لوگوں کو امن دیں گے، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، آپ کے مستقبل کی حفاظت کریں گے۔ تو آج ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنے ان جان نثاروں کو، پاکستان کے ہیروز کو اسی طرح کی عزت دیں جس طرح کی وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ زندہ قومیں وہیں پر کامیابی حاصل کرتی ہیں جب وہ عزت، ادب، احترام، محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ کرتی ہیں۔ پاکستان کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ بے تحاشا مصائب کو، بے تحاشا سازشیں کر کے اس کی بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جب فال آف ڈھاکہ کے بعد کہا گیا کہ پاکستان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، اور انڈیا نے 1974 میں ایٹمی دھماکے جب کیے تو پاکستان نے اس وقت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان نے اپنے ایٹمی جوہری پروگرام پہ کام شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان کو پتا تھا کہ یہ انڈیا کا ایٹم بم جو تجرباتی ابھی ہے، اگر وہ بن گیا تو وہ استعمال سب سے پہلے پاکستان کے خلاف ہوگا۔ پاکستان کے اوپر 4 جنگیں مسلط کی گئیں۔ پاکستان کو کنونشنل وار کے اندر جب انڈیا کو نظر آ گیا کہ وہ شکست نہیں دے سکتا، تو اس نے ایٹمی جوہری طاقت بننے کی ایک سٹرگل شروع کر دی۔ یہاں پہ ڈاکٹر قدیر صاحب جنہوں نے اس ایٹمی پروگرام کو شروع کیا، ذوالفقار بھٹو صاحب جنہوں نے اس ایٹمی پروگرام کی منظوری دی، اور پھر ایک سفر شروع ہوا، اور 1998 میں جب انڈیا نے 3 ایٹمی دھماکے کیے اور اس نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے ہیں، تو پاکستان جو اپنا ایٹمی پروگرام 1974 سے ہی شروع کر چکا تھا اور اس کے پاس ایٹامک ڈیٹرنٹ آ چکا تھا، تو پاکستان پہ دباؤ ڈالا پوری دنیا نے کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، آپ جو چاہیے لے لیں ہم سے، اربوں ڈالر۔ یہ مجید نظامی صاحب انہوں نے لکھا کہ اس وقت کے امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ 5 ارب ڈالر آپ لے لیں، ایٹمی دھماکے نہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب، ابھی آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں قوم کے مستقبل کا فیصلہ چند ٹکوں کے اوپر نہیں کروں گا، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ اور یہ بھی بتا دوں، ڈاکٹر سمر مند صاحب کا بیان موجود ہے کہ اسرائیل کے جہاز پاکستان کے ایٹامک جو ہمارے تھے اثاثے،
ایٹمی اثاثے ان پر حملہ کرنے کے لیے اڑ چکے تھے، تو اس وقت کی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہماری سرحدوں کو کراس کرنے کی جرت کی تو ایسا جواب دیں گے کہ صدیاں یاد رکھیں گی۔ اور پھر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے جب کیے پہلے دن، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 کیوں کیے؟ کیونکہ اس وقت کے امریکہ کے صدر نے 5 فون کیے تھے، تو 5 فونوں کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان اپنی سالمیت پر سودا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے پھر 6واں دھماکہ 2 دن کے بعد کر کے پیغام یہ دیا کہ اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر دنیا ذمہ دار ہوگی۔ اور اس کے بعد امریکہ نے پاکستان پہ ریسٹرکشنز لگائیں، کیونکہ اس کو یہ افسوس تھا کہ میں سپر پاور ہوں اور پاکستان میری بات نہیں مان رہا۔ اور پاکستان کا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ F-16 طیاروں کا معاہدہ تھا، کچھ آ چکے تھے، کچھ آنے تھے، امریکہ نے روک دیے۔ ہم نے ہمت نہیں آ رہی، زندہ قومیں انتہائی مشکل گھڑیوں میں بھی آگے جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہیں، اور ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے JF-7 تھنڈر پروجیکٹ شروع کیا۔ وہی JF-7، وہی JS-10 جنہوں نے رافیل گرائے۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ دنوں میں نہیں بن جاتے، یہ صدیاں لگتی ہیں۔ یہ ایک ویژن ہوتا ہے، اس ویژن پر کام کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پر ہم پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہے، 1997 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے تو 1998 میں پاکستان ایشین ٹائیگر ڈکلیئر ہوا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کا آغاز ہوا۔ وہیں پہ ہم نے دفاعی طور پر بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سرحدوں پر ایک مکار دشمن بیٹھا ہے، وہ بار بار ہمیں چیک کرتا ہے کہ ہم کیا اس قابل ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں تو وہ پیچھے ہٹ کے اگلے حملے کی تیاری کرتا ہے۔ آج پاکستان پہ کنونشنل وار مسلط نہیں کی جا سکتی، پاکستان کی سرحدوں پر چڑھائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ پاکستان اب ایٹمی قوت ہے۔ ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا۔ اس نے ہمیں چیک کیا 2019 کے اندر بھی، اس کا خیال تھا کہ اس کی فضائی برتری ہو چکی ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ہم خالی اٹامک پروگرام پہ کام نہیں کر رہے، ہمارے میزائل، ہمارے ہوا باز، ہمارے جہاز دنیا کی بہترین ایئر فورس کنسیڈر ہوتی ہے۔ اور جب 2019 میں ابھی نندن جب گرفتار ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کمزوری تھی، اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کو جس طرح کلبھوشن یادیو انڈیا کا جاسوس پاکستان میں پکڑا گیا، اور ہم نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام تو لگاتے ہیں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کا، لیکن ثبوت تو دینا۔ ثبوت تو ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے بلوچستان میں، ہمارے KPK کے اندر، ہمارے پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو دہشت گردی کی واقعات ہوئے اس کے پیچھے انڈیا تھا۔ جو پاکستان کے اندر ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے انڈیا تھا۔ تو پاکستان نے اپنی نسل کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، پاکستان نے اپنی معیشت کے لیے، پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے کبھی آنکھیں بند نہیں کی۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جن کے ساتھ میں نے پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ، پنجاب میں منسٹر آف ایجوکیشن کے طور پہ
یوتھ منسٹر کے طور پر کام کیا. انہوں نے نوجوانوں کے لیے پاکستان کی پہلی پنجاب کی یوتھ پالیسی دی، جس کی بنیاد پر، جس کے پرنسپلز آف پالیسیز کی بنیاد پر باقی تمام صوبوں نے پالیسیز دیں. اور انہی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تعلیم کے میدان میں جہاں پہ لیپ ٹاپس دیتے ہیں، جہاں پہ اسکالرشپس دیتے ہیں، جہاں پہ اپنے بچوں کو سافٹ لونز دیتے ہیں کہ اپنی زندگیاں بناؤ، اور ہم کبھی یہ کہہ کے نہیں دیتے کہ یہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، یہ اسکالرشپ دے رہے ہیں، یہ سافٹ لونز دے رہے ہیں تو ووٹ ہماری جماعت مسلم لیگ نون کو دو. ہم یہ کہتے ہیں اپنی زندگیاں بناؤ، انسان کے بچے بن کے اپنی زندگیاں بناؤ، کیونکہ تمہارے اوپر پاکستان، تمہارے اوپر مستقبل ہے پاکستان کا. تمہاری ترقی اور خوشحالی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے. اور ہمارے دشمن نے جب ہم پر دوبارہ حملہ کیا تو اللہ کے فضل سے ہمارے جاں بازوں نے جس طرح کا جواب دیا، انڈیا کی نسلیں یاد رکھیں گی. انڈیا کی جو وہ ڈر گئے، انہوں نے اپنے رافیل طیارے گراؤنڈ کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کے بہترین طیارے تھے، ان کو ہوا کیا؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایکوپمنٹ جتنا مرضی اچھا لے آؤ، اس ایکوپمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے جذبہ ایمانی چاہیے، اور وہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر ہے، آپ کے اندر ہے. تو میرے بچیوں، آج ایک پیغام بھی ہے. ہمارا دشمن جب 2019 ہوا، اس نے رافیل خریدے، اس نے S-400 خریدا، اپنا دفاعی نظام. آج وہ اب اس سے آگے کی سوچ رہا ہے. وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس کو پاکستان پہلے دن سے ہی ہضم نہیں ہو رہا. پاکستان بننے کے ساتھ ہی سازشیں جو ہوتی رہیں، آج ہم نے جہاں پر دفاعی محاذ پر اس کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں پر ہم نے اس کا مقابلہ ٹیکنالوجی، معیشت کے میدان میں کرنا ہے. آج ہم نے انڈیا کو دفاعی طور پر تو شکست دی، اب دنیا کو پتہ چل گیا یہ جو جنگ لڑی گئی تھی یہ خالی کیونکہ پاکستان اپنا دفاع کرتا ہے، پاکستان کبھی حملہ نہیں کرتا، ہم امن پسند ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اندر گھس کے ماریں گے. اگر انڈیا نے کہا کہ میں پاکستان کا پانی روک دوں گا، یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، انہوں نے سیالکوٹ کے بارڈر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر پاکستان کا پانی پاکستان کا حق ہے، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اگر پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی، جہاں پر روکنے کے لیے کوئی بند بنانے کی کوشش کرو گے، ادھر اندر گھس کے ماریں گے تمہیں، گھس کے تمہیں جواب دیں گے. تو میرے بچوں، وہ ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اس کی تیاری کر رہے ہیں. ایک جنگ ہے جو آپ نے لڑنی ہے. وہ جنگ کیا ہے؟ آپ نے، قائد اعظم نے کہا ایمان، اتحاد، تنظیم. آپ لوگوں نے محنت کے ساتھ، اپنے ساتھ سنسیئر ہو کے، کیونکہ جو لوگ اپنے، جو نوجوان اپنے ساتھ سنسیئر نہیں، وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. تو اپنے ساتھ سنسیئر ہو کے اپنی سٹڈیز، چاہے آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی فنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آئی ٹی کے میدان میں ہیں، چاہے سپورٹس کے میدان میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، نیت کو صاف رکھ کے، محنت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جب آپ کام کریں گے، آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. تو آج یوم تکبیر کا ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستانی قوم نے انڈیا کو ٹیکنالوجی میں بھی مار دی ہے. جہاں پر ہم نے ان کو جنگ میں مار دی، اس سے بڑی مار ٹیکنالوجی میں دی. کس طرح کہ آپ جیسے بچوں نے
آپ کی عمر کے بچے اور بچیوں نے انڈیا کے سسٹمز کو اڑا کے رکھ دیا ڈیجیٹلی، اس کو بالکل ایسا کر دیا، اور یقین کریں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے سسٹمز کو جو ہیک کیے تھے ہمارے بچوں نے، ہمارے بچوں نے جو کام کر دکھایا تھا انڈیا کے اندر، ان کی ٹرانسپورٹ جیم ہو گئی، ان کی جتنے طیارے تھے، جتنے ان کے ایئرپورٹس تھے وہ جیم ہو گئے، ان کے سسٹمز جیم ہو گئے، ان کی شپس جیم ہو گئیں، صرف اور صرف انسانی ہمدردی پہ چھوڑا واپس۔ لیکن دنیا کو پتا چل گیا کہ جو دنیا کہتی تھی کہ ٹیکنالوجی میں انڈیا بہت آگے ہے، ہم نے ان کو بتا دیا کہ ٹیکنالوجی میں بھی ہم تمہارے باپ ہیں۔ تو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو ہر دن کے ساتھ جو ہے نئی سے نئی اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو ہم لوگوں نے حکومت کے ساتھ مل کے، حکومت نے اے آئی کا کریکولا، کیونکہ اب اے آئی بیس چیزیں ہیں، یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب جس کی آپ کو ڈاکومنٹری دکھائی گئی، اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کرائیں۔